قرآن پاک میں دولت کن چیزوں کو کہا گیا ہے اور یہ 5 سیکرٹس آف ویلتھ جو ہیں یہ ہیں کیا ایکچولی؟ میں نے ریسرچ کی، مختلف کتابیں پڑھی، ریفرنس پڑھی، تو مجھے اس پورے قرآن میں صرف 5 اصول ایسے نظر آئے ہیں جو اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا ہی آئے گا اگر قرآن پاک کے ان 5 اصولوں کے اوپر بات کر لیں تو۔ سب سے پہلا اصول، دا پاور آف forgiveness، معاف کرنا اور معافی مانگنا، استغفار۔ سورہ نو کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اب اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ رزق دینے کے طریقے جو بتا رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ والی استغفار پڑھ لیں، وہ والی استغفار پڑھ لیں، یا تسبیح پہ اتنے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ تو کیا استغفار صرف یہ تسبیح کے منکوں کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ جب آپ نے 10 کروڑ دفعہ استغفار پڑھی لیکن اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہوا ہی نہیں تو کون سی استغفار؟ رزق کی بہت سی ڈائمینشن ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ 4 پیسے، رزق علم بھی ہے، رزق روحانیت بھی ہے، رزق ایمان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی ایک پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان الہی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 سیکرٹس آف ویلتھ ان قرآن، جس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسلامک اسپیشلسٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، بھائی، بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا ہمیں وقت دینے ویلکم کا۔ سر، ویلکم۔ سر، ہمارا سوال پہلے ایسے ہے کہ قرآن پاک میں دولت کن چیزوں کو کہا گیا ہے اور یہ 5 سیکرٹس آف ویلتھ جو ہیں یہ ہیں کیا ایکچولی؟ دیکھو بھائی، جتنے سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہو گئے تو میں نے قرآن پاک کو جو ہے وہ انرجیز کے لیے بھی پڑھا۔ میں نے قرآن پاک کو ہدایت ہے تو یہ ہدایت کی کتاب، لیکن دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ کوئی خشک، کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں کیا۔ اور دنیا میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں قرآن پاک کا نام لیے بغیر انہی اصولوں کے تحت پیسے کمانے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اور جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے اوپر جب میں بات کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک آدھی صدی تو زندگی کی گزار ہی چکا ہوں، تو میں نے جتنے سال سے اس کو کر رہا ہوں تو میں نے کچھ اصول اس میں سے نکالے، ریسرچ کی، مختلف کتابیں پڑھی، ریفرنس پڑھی، تو مجھے اس پورے قرآن میں صرف 5 اصول ایسے نظر آئے ہیں جو اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا ہی آئے گا اگر قرآن پاک کے ان 5 اصولوں کے اوپر بات کر لیں تو۔ ایک ایک کر کے ان کے اصولوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق اللہ نے کہا کس کو ہے اور کیسے ملتا ہے، اس کی ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو میں نے قرآن پاک تو پڑھا ہی پڑھا، لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کے علوم کے ماہر ہیں یا جو روحانیت کو جانتے ہیں یا جو زندگی میں ڈگنیٹیئرز ہوئے ہیں، جس میں بہت بڑا نام ہے واصف علی واصف صاحب کا، ان کا ایک جملہ میرے کہیں دل پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشحال وہ ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے، جو اپنی جو ہے حال کے اوپر خوش ہے وہی خوشحال ہے، باقی تو اپنے حال میں جی ہی نہیں رہے۔ اور پھر اگر میں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو بہت جو ہے نا ٹاپ سیلرز رہیں، مطلب دنیا میں بہت رہیں۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بڑی شاندار کتاب آج کل کافی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بھی 5 اصول یہی بتائے گئے ہیں، نام نہیں لیا قرآن پاک کا۔ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں یہ بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اور بہت ساری کتابیں، ون اپ آن آل جو ہے نا وہ وال اسٹریٹ بھی ہے، میرا خیال ایگزیکٹلی مجھے نام بھول وولف آف دا وال اسٹریٹ ہے میرے خیال سے۔ ون اپ آن دا وال اچھا، ون اپ آن دا وال، وولف آن دا وال اسٹریٹ نہیں ہے، اس میں ون اپ آن دا وال اسٹریٹ ایگزیکٹلی میرا خیال ہے اس کا نام ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو اس میں صرف جو میں نے بحث کیا کہ 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول، سب سے پہلا اصول وہ ہے the power of forgiveness۔ forgiveness، معاف کرنا اور معافی مانگنا، استغفار۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو بہت ساری نعمتیں عطا کی اور انہی نعمتوں کے حصول کے طریقے بھی بتائے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تمام پچھلی کتابوں میں بہت سارے واقعات کو اللہ قرآن پاک میں کوٹ کرتا ہے۔
اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ایک ذکر کرتا ہے. وہ ہے میں جو کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12. اب اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ رزق دینے کے طریقے جو بتا رہا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی آیت تو میں چلیں بتاتا ہوں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی تھوڑی زندگی کے بارے میں بھی بات کر لوں جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ظاہری تبلیغ کی زندگی ہے، ظاہری حیات نہیں، صرف تبلیغ کی زندگی ان کی 950 سے 970 سال، مطلب کم سے کم 930 سال، 950 سال یا 970 سال صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے، صرف اور صرف تبلیغ کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ ظاہری حیات ان کی بہت لمبی ہے. اس دور میں بہت کم لوگ ان کے دین کے اوپر آئے، بہت کم لوگ، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا دین ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، ہے تو وہی اسلام ہی. Yes. اسلام کے کوئی پرائر ورژنز ہو سکتے ہیں لیکن ہے وہ وہی اسلام، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو دین ہی ایک ہے. سورہ نوح کی 10، 11، 12 آیات میں کہتا ہے اللہ کہ میں نے کہا اے لوگو، میں نے کہا یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے، نرینہ اولاد سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. اب یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ یہ آیتیں کہتی ہیں کہ اس وقت میں جو معیشت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ ساری کی ساری تو ایگریکلچرل، انڈسٹری نہیں لگی ہوئی. Yes. اس وقت کوئی میڈیا انڈسٹری بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی اور چیز ہے. صرف اور صرف ان کی معیشت کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیشت کا معیار ہے ایگریکلچر. اب اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک چیز، استغفار پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ تم پہ بارش برسائے گا. بارش برسائے گا تو تمہارے کھیت خط سرسبز ہوں گے. اچھا، پھر تمہاری مدد کرے گا. مدد کیسے کرے گا؟ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں جو ہے ہیومن ریسورس، مین پاور بھی دے گا تمہاری اولاد سے. تمہارے اس وقت میں تو یہی کانسیپٹ تھا نا کہ جتنے جو ہے نا وہ ورکنگ ہینڈز ہوں گے اتنی زیادہ ترقی ہوگی. اور پھر تمہارے لیے باغات بنا دے گا، پھل، اللہ کہہ رہا ہے، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، یعنی اریگیشن کے مسئلے بھی تمہارے حل ہو جائیں گے. صرف ایک اصول اللہ نے دیا، اور وہ دیا کہ استغفار کرو. اچھا، ہمیں جو ہے نا ایک اور چیز ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی استغفار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں اور بس پڑھتے رہیں، یا یہ والی استغفار پڑھ لیں، وہ والی استغفار پڑھ لیں، یا تسبیح پہ اتنے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں. تو کیا استغفار صرف یہ تسبیح کے منکوں کے اوپر یا انگلیوں کے اوپر پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ استغفار کی تسبیح یاد رکھیے گا آنسوؤں پہ ہوتی ہے. جہاں عبادتیں کام نہیں آتی وہاں ندامتیں قبول ہوتی ہیں اپنے گناہوں پہ. اب قرآن پاک میں توبہ کا ایک طریقہ، استغفار کا توبہ کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے. تو میں پڑھتا ہی قرآن پاک ہوں تو مجھے وہی آتا. اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھے، ظلم یعنی جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظلم گناہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک جو ہے وہ انسان خسارے میں ہے. تو خسارہ کیا ہے؟ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں.
اور اگر یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں. اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. یعنی استغفار کی چابی کس کے پاس ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفار کی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ ندامت. جب آپ نے 10 کروڑ دفعہ استغفار پڑھی لیکن اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہوا ہی نہیں تو کون سی استغفار، کون سی چیزیں؟ اور جب آپ نے استغفار پڑھی ہی نہیں تو اللہ کہتا ہے کہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں دے گا. دوسری چیز جو ہے اس میں فارگیونیس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ معافی دو لوگوں کو. یعنی اپنا بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو کہتے ہیں کوئی گل نہیں میرا پتر، پھر کیوں ہے؟ اور لوگوں کا بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں نا جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لوگوں کو بھی معافی کا موقع دیں نا، لوگوں کو بھی معاف کریں نا. معاف کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر رقت آئے گی، آپ کے اندر ایک ایسا نور آئے گا جو اللہ کو اٹریکٹ کرے گا. یعنی دولت جو ہے نا وہ اللہ کے نور کی محتاج ہے، دس وے اور دیٹ وے. جب آپ کے اندر اللہ کا نور ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ہوں گے، رزق آپ کی طرف آ جائے گا. رزق کی فکر نہ کریں. رزق کی بہت سی ڈائمینشن ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 پیسے. رزق علم بھی ہے، رزق روحانیت بھی ہے، رزق ایمان بھی ہے. یعنی قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. رزق کو سمجھیے. رزق کیا؟ اس کی آگے چل کے میں ایک اور تفصیل بیان کرتا ہوں، وہ بتاؤں گا کہ اس میں اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے. لیکن اس کو سمجھیے کہ جب آپ استغفار کی بات کرتے ہیں تو یہ دولت آئے گی، لیکن دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے. وہ دولت آپ کے کام آنا شروع ہو جائے گی. وہ دولت جو آپ کے پاس ہوگی، تھوڑی بھی ہوگی، وہ آپ کے بڑے کاموں کے لیے سفیشینٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی.